پی ٹی آئی کی سینئر قیادت میں سے اس وقت ہمارے ساتھ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب موجود ہیں۔ سر سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بتا دیں، کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ان کے ساتھ ہماری 2 گھنٹے کی نشست ہوئی ہے اور ان کے ٹانگوں میں 4 گولیاں لگی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2 گولیاں اس طرح ہیں کہ اگر یہ ان کی رگے خون ہے تو وہ گولی یہاں پہ جا کے رک گئی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا کہ ان کی کسی رگ کو یا شریان کو نہیں کاٹا، اور ویسے وہ گولیاں ہیں باقاعدہ لگی ہوئی، انہیں ڈاکٹرز نے کمپلیٹ ریسٹ کے لیے کہا ہے، ابھی وہ چل پھر نہیں سکتے۔ ایون دین انہوں نے ہمارے ساتھ ایک نشست کی اور یہ کہا کہ اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے ہمارے ساتھ کہ کسی نے بندوق اٹھا لی سازش کر کے ہمارے خلاف اور ہمیں قتل کرنے کے نیت سے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے ایف آئی آر میں چاہا ہے کہ شہباز شریف کو اور ہم رانا ثناء اللہ کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یعنی یہ کیا جائے اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے۔ جب تک یہ نہیں کیا جائے گا اس سے اگلی بات نہیں ہوگی، اور ہم پورے ملک کو بند کر دیں گے جو بھی اس کا نتیجہ نکلے۔ اس لیے کہ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ایک سابق پرائم منسٹر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، 30 گھنٹے گزرنے کو آ رہے ہیں اور آپ ایف آئی آر درج نہ کریں۔ ایف آئی آر کا قانون یہ ہے کہ ایگریوڈ پارٹی جو ایف آئی آر لکھوائے اس کے مطابق ایف آئی آر لکھیں۔ آپ کیوں نہیں لکھ رہے ہمارے کہنے کے اوپر ایف آئی آر؟ چنانچہ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر 6 بجے تک ایف آئی آر درج نہیں کرتا تو آئی جی پنجاب کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس کو برطرف کیا جانا چاہیے یہاں سے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی آر اگر درج نہیں ہوتی تو پھر ہم اس سے آگے بھی بڑھیں گے، اور جو بھی ہمارا ہدف ہے وہ اب صرف یہ امپورٹڈ حکومت نہیں ہے۔ سر یہ بتائیں کہ اس واقعے کے بعد عمران خان صاحب بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے، ویڈیو بھی بڑی وائرل ہے، تصویر بھی وائرل ہے، آپ مل کے آئے ہیں، ان کا جذبہ کتنا جوان ہے، اب خود سے وہ کتنا فٹ لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے لیڈر دیکھے، ان کے بارے میں پڑھا سنا اور گزرا ان کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کی یہ خوش قسمتی ہے کہ انہیں عمران خان میسر آ گیا ہے۔ دیکھیں آپ کسی فرد کے ساتھ 70 سال کی عمر میں کیا کر سکتے ہیں؟ جان سے ہی مار سکتے ہیں نا۔ اتنے مقبول آدمی کو آپ مار دینا چاہتے ہیں جو ہر اعتبار سے اس ملک کا بہترین سیاستدان ہے، کوئی چیز اس کے قریب تک نہیں پٹکتی، جس نے اپنی یعنی وہ زندگی کہ جو کھیل کے ساتھ وابستہ تھی تو پاکستان کے پرچم کو سر بلند رکھا، جس نے اگر فلنتھراپی اور خدمت خلق کا کام کیا، بہت زبردست عزم آہنی عزم کے آدمی ہیں۔ میں یہ دیکھا ایک آدمی کے جسم پہ گولیاں لگی ہوئی ہوں اور وہ اسی طرح ہی چلنا پھرنا چاہتا ہو، حالانکہ ڈاکٹرز نے انہیں منع کیا یہ سارا کرنے کے۔ اللہ نے بچا لیا ہے، مارنے والے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن مارنے والے سے بچانے والا چونکہ بہت طاقتور ہے، اسی کے اوپر اس کا ایمان ہے۔ اور عمران خان ایک بہادر آدمی ہے، بے خوف آدمی ہے، وہ تکلیف بدترین تکلیف میں بھی مسکرا کے لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ لوگ حوصلہ پکڑیں۔ کون بچائے گا پاکستان؟ یہ بتائیں، عمران خان۔ مجھے ہدایت یہ کی ہے کہ سارا پاکستان جو ہے بند ہونا چاہیے، اور ہم جتنے لوگ ہیں ایک ایک کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے، یہ مین جگہ ہے آپ کو پتہ ہے، لاہور ٹھوکر بند ہو گیا، لاہور بند ہو گیا، فیصل آباد، ملتان، اسلام آباد سب راستے بند ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پیرالائز کر دیں گے پورے سسٹم کو اگر ایف آئی آر جو نہ درج کی جائے۔ کیوں؟ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی آر درج کرنا ایگریوڈ پارٹی جو متاثرہ فریق ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہے ایف آئی آر درج کرائے۔ سر یہ بتائیں جیسا کہ آپ نے کہا ان کو 4 گولیاں لگی ہیں، تو کب تک ڈسچارج کیا جا سکتا ہے ان کو؟ ڈسچارج کے بعد پہلے اپنے گھر جائیں گے کیا لاہور والے؟ وہ ہسپتال میں بھی اس نے پوری قوم کو اپنے گرد جمع کیا ہوا ہے۔ اگر ہماری لیڈرشپ میٹنگ تھی تو اس نے ساری پاکستان کی بات کی ہے، اس نے مستقبل کی بات کی ہے، گھر تو کبھی گیا ہی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد صحت یاب ہوں گے، عوام کے درمیان ہوں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں عوام کے درمیان رہوں گا تو میں انشاءاللہ تعالی سب سے زیادہ محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے اوپر میرا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا ہے۔